حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی نوجوان بھائیوں اور عزیز بچوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا میں نے حج کے فضائل سے متعلق 3 باتیں پیش کیا تھا آپ تمام بھائیوں کے سامنے. ایک یہ کہ اگر آدمی حج کے ارادے سے گھر سے نکلا ہے، راستے میں اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے، حج اس کا پورا نہیں ہوا ہے، تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حاجی کا لقب قرار دیا ہے اور کہا ہے قیامت کے دن وہ آدمی جو اس طرح کے حادثات کا شکار ہو جائے سفر حج میں، تو قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک کہتا ہوئے اپنی قبر سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. یہ سعادت ہے. دوسری فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ کہ حج کرنے سے انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. حج اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تیسرا، اگر آدمی حج مبرور کر لیا، اللہ اس کو حج مبرور کی توفیق دے دیا، تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں ہے. حصر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حج مبرور کا بدلہ ہے ہی نہیں کچھ بھی سوائے جنت کے. تو یہ سعادت یقیناً حاجیوں کو ملنا ہے جو اللہ رب العالمین کے احکامات کا لحاظ کرتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کرتے ہیں. میرے بھائیوں، حج کے فضائل سے متعلق 2 ایسی اہم ترین حدیثیں میرے آنکھوں کے سامنے ہیں کہ جن کو بیان کیے یا جن کو چھوڑ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں مجھے یہ برداشت نہیں ہے. انتہائی بڑی فضیلت کی حامل وہ حدیثیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الغازی، پہلی فضیلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے کہ یہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں.
حدیث کے الفاظ الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، یہ جو اللہ کے راستے میں جہاد پر نکلتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے حج پر نکلتے ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے عمرہ کے لیے جاتے ہیں، یہ تین لوگ ایسے ہیں وفد اللہ، اللہ کے مہمان ہیں۔ دور تک سوچیں، میں تھوڑا سا آپ کو قریب کر دیتا ہوں۔ اگر ہم میں سے کسی آدمی کو دنیا کے کسی بڑے عہدیدار سے طفیلی کے طور پہ کسی کے چیلا بن کے جانے کی اگر توفیق ہو جائے، بڑے آدمی کے یہاں جانا ہے، بڑے صاحب ایم پی ایم ایل اے ہیں یا کسی جماعت کے کسی ادارے کے بہت بڑے بانی ہیں، ان سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، تو دیکھو میرا دوست جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ چلا گیا، مجھے بلایا نہیں گیا ہے، میں مہمان نہیں ہوں، میں طفیلی ہوں، میں کسی کے ساتھ میں جا رہا ہوں۔ اب اس بڑے آدمی کے گھر آپ گئے، بڑے آدمی کے آفس میں آپ گئے، وہ بڑا آدمی خود نہیں، اپنے نوکر سے، اپنے پیون سے، اپنے چپراسی سے کہتا ہے ذرا دیکھو ہمارے مہمان آئے ہیں، ذرا ان کے کھانے کا انتظام کرو، پانی کا انتظام کرو، دیکھو ان کو کیا چاہیے، کوئی پریشانی نہ ہونے پائے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس آدمی سے ملنے کے لیے لوگ یعنی اپوائنٹمنٹ لیتے ہوں اور اس کو لوگ بہت بڑا سمجھتے ہوں اور کہتے ہیں اس سے ملنا ناممکن ہے عام آدمی کے لیے، اور آپ وہاں پہنچ گئے ہیں اور وہ اپنے خادم و نوکر سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے آپ کے بارے میں کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، جبکہ آپ اصل مہمان نہیں ہیں۔ تو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آپ کو کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی کہ میں آج دیکھو بڑے آدمی کے پاس آ گیا ہوں، اور فوراً تھوڑا سا نظریں چھپا اپا کر کے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے فوراً سیلفی لینا شروع کر دیں گے۔ جاؤں گا لوگوں کو دکھاؤں گا بڑے آدمی کے ساتھ گیا ہوں، اور پھر میں پروفائل لگاؤں گا، یہ لگاؤں گا، لوگوں کو دکھاؤں گا، مہینوں ہفتے گزر جائیں گے، وہ فوٹو دیکھ کر کے بڑے آدمی کے ساتھ میرا فوٹو ہے، میں بڑے آدمی سے ملا تھا، لوگوں کو دکھاتے ہوئے نہیں تھکوں گا۔ تو یہ ہماری خوشی کا اندازہ ہے دنیا کے کسی بڑے آدمی کے ساتھ مل کر کے۔ اور یہاں اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو لوگ حج کرنے گئے ہیں نا وہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ طفیلی نہیں ہیں، یہ کسی کے ساتھ میں نہیں گئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو بلایا ہے اور یہ اللہ کے مہمان ہیں، بڑوں کو بڑا بنانے والا، عرش عظیم کا مالک ان کا میزبان ہے، یہ اللہ کے مہمان اور اللہ ان کا میزبان۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق کس طرح ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے اسی حدیث کے اندر، دعاہم فاجابوا، اللہ نے ان کو ایک بار آواز دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اے میرے بندو سنو، اے آدم کے بیٹو سنو، اگر تم کو میں نے مال دیا ہے، اگر میں نے تم کو استطاعت دیا ہے، اگر میں نے تم کو صحت و تندرستی دیا ہے تو ایک بار میرے گھر پہ چلے آؤ، ایک بار۔ وَدَعَاهُمْ، ان کے رب نے ایک بار ان کو آواز دیا، فَأَجَابُوا، یہ فوراً اپنا سب کاروبار لپیٹ کر کے چھوڑ کر کے، رشتے ناطے کو چھوڑ کر کے، گاؤں قبیلہ بستی کو چھوڑ کر کے، مشکل ترین سفر کو اختیار کر کے میرے گھر میں چلے آئے ہیں۔ اللہ نے ان کو آواز دیا، یہ اللہ رب العالمین کے مہمان بننے کے لیے چلے گئے۔ وَسَأَلُوا فَآتَاهُمْ، اب یہ لوگ اللہ سے جو مانگیں گے، اب یہ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان دعوہ اجابوا، اب یہ اللہ کے مہمان بن گئے ہیں، اللہ کے گھر پہنچ چکے ہیں، اب جو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العالمین کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ ان دعوہ اجابہم، اگر یہ اللہ سے کوئی بھی چیز مانگے، اللہ رب العالمین سے کسی چیز کا سوال کریں، دعا کریں تو اللہ رب العالمین کے دعا کو قبول کرے گا، ان کے سوال کو پورا کرے گا۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اگر یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے والدین کو معاف فرما دے، دوسری روایتوں کے اندر ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ اپنے لیے مغفرت طلب کریں گے اور اپنے علاوہ جن کے لیے مغفرت طلب کریں گے اللہ رب العالمین سب کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے حاجیوں کا مقام، یہ حج کرنے کی فضیلت اور اس کا رتبہ میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جو میں نے کہا تھا کہ میرے پاس دو حدیثیں ہیں، پہلی یہ کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے، حج کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور اللہ ان کا میزبان ہوتا ہے۔ دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے درمیان جتنے بھی ارکان ہوتے ہیں، جتنے بھی مناسک ہوتے ہیں، ایک ایک منسک کا، ایک ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکن کا فضیلت بیان کیا میرے بھائیوں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ حج
کی فضائل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کثیر تعداد میں مستند روایتیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور الحمدللہ صحیح سندوں کے ساتھ سیف ہیں کہ ان کو ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی روایت ہے جس کا لب لباب ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تم اپنی سواری پہ بیٹھتے ہو اور اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کا قصد کرتے ہو، یعنی حج کرنے کی نیت سے نکلے ہو، تو تمہاری سواری کے ہر قدم پر اللہ رب العالمین تمہارے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے اور تمہارے ایک نیکیوں تمہارے نام اعمال کے اندر اللہ رب العالمین ایک نیکی کو لکھ دیتا ہے۔ ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھا جا رہا ہے اور تمہاری کیے ہوئے گناہ میں سے ہر قدم پر ایک ایک گناہ کو اللہ رب العالمین مٹا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تم طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہو مقام ابراہیم کے پاس، تو مقام ابراہیم پر طواف کرنے کے بعد تمہاری 2 رکعت نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے تم بنی اسماعیل میں سے کسی ایک غلام کو آزاد کر رہے ہو۔ یہ آسان نہیں میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صفا مروہ کے درمیان جو دوڑتے ہو وہ تو یاد ہوتی ہے کسی کی، اس پر تو ثواب تم کو ملتا ہی ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا ایسے ہی ہے جیسے 70 غلام آزاد کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح سند ہے علامہ البانی وغیرہ نے، اور اس طرح ابن حجر رحمہ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ محمد اقبال کیلانی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتابوں کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا ایسے ہی گویا 70 غلام کو آزاد کرنا ہے۔ وقوف عرفہ کا کہنا ہی کیا ہے جو حج میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب حاجی عرفات کے میدان میں وقوف کیا ہے، کچھ گھنٹوں کا ہوتا ہے وقوف عرفات، آدمی جب میدان عرفات میں وقوف کی ہوتا ہے ٹھہرا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ نزول فرما لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ نزول فرما لیتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں میدان عرفات میں ذرا ایک نظر ڈالو۔ اللہ کیا ڈالیں؟ دیکھو میرے بندے آئے ہوئے ہیں، پراگندہ بال ہیں، کنگھی نہیں کیے ہیں، کتنے دنوں سے نہائے نہیں ہیں، پراگندہ پرانے زمانے کا، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا حج کا تصور کیجئے، میرے بندے پراگندہ بال آئے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے ہٹے ہوئے ہیں، اور دیکھو یہ مجھ سے کس طرح گڑ گڑا کر کے دعائیں کر رہے ہیں، کس طرح مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور اے فرشتوں دیکھو تم نے کہا تھا یہ کیسے کرنے والے ہوں گے آدم کے بیٹے، لیکن دیکھو یہ لوگ کس طرح مجھ سے میری رحمت کا سوال کر رہے ہیں، میری جنت کا سوال کر رہے ہیں، جبکہ نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے، نہ انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے، نہ حقیقت میں صحیح معنوں میں میری رحمتوں کا انہوں نے نظارہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، مجھ سے اپنی مغفرت کا سوال کر رہے ہیں۔ اگر یہ جنت کو دیکھ لیں گے تو پھر ان کی چاہت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے اے فرشتوں سنو، اگر ان ہمارے بندوں کا جو وقوف عرفات کیے ہوئے ہیں اگر ان کے گناہ ریت کے تعداد کے برابر ہو، یا اسی طرح پانی کے قطرات کے برابر ہو، یا اسی طرح سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، لغفرتھا، تو میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ فرشتوں گواہ رہو، عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تمام حاجیوں کے گناہوں کو میں نے معاف فرما دیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے، فیل نہیں ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک فرشتہ اس حاجی کے پاس آتا ہے اور کہتا جاؤ تم نے جو کچھ گناہ کا کام کیا تھا سب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اب تم جاؤ آئندہ کی زندگی کے لیے تم بہترین عمل کرو، اعمل فیما تستقبل، مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے تم اب نیکیاں کماؤ، قد غفر لک ما مضی، جو تم نے گناہ کا کام پہلے کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے تمام دھل دیا ہے، تمام صاف کر دیا۔ میرے بھائیوں تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ حاجیوں کا مقام ہے، یہ اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کرنے والوں کا مقام مرتبہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے یا اس کو افسوس کہہ لیجئے کہ آج ہم میں سے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، موقع بھی ہے، فرصت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن شیطان نے ان کو ایسا پٹی پڑھایا ہے ابھی نہیں، ابھی تو یہ کام کرنے کا، ابھی تو یہ کام کرنا باقی ہے، ابھی تو وہ کام کرنا باقی ہے، حج کرنے کی باری کب آئے گی، حج کرنے کا ٹائم کب آئے گا، حج کرنے کے لیے تو بڑھاپا پورا باقی ہے، بڑھاپے میں کریں گی ہی کیا۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو تنبیہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو تنبیہ کیا ہے کہ من اراد الحج فلیتعجل،
اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے جو آدمی حج کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اس کو چاہیے کہ آج ہی فارم بھرنا شروع کر دے. کم سے کم پتہ نہیں آگے کی زندگی کیسی ہو، فارم بھرا رہے گا، نیت اچھی رہے گی، حج کا موقع اس کو نہیں ملے گا، حج کا فرصت نہیں ملے گا تو بھی اس کو حج کا ثواب مل جائے گا. اخلاص کا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من اراد الحج، تم میں سے جو آدمی حج کا ارادہ کرے، حج اس کے اوپر فرض ہو گیا ہو، فلیتعجل، تو اس کو چاہیے کہ جلدی سے حج کر لے، حج کرنے میں تاخیر نہ کرے، حج کو ٹال مٹول کے حوالے نہ کرے، ابھی وہ باقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فإنه قد يمرض المريض، کیا پتا ہے عقل مند مسلمان، سوجھ بوجھ والا مسلمان، دور اندیش مسلمان، واقعی جو نیکی اور تقوی کا حریص ہے مسلمان، اس کے اوپر اگر حج فرض ہو گیا تو لیٹ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قد يمرض المريض، بہت ممکن ہے کہ آج اس کو صحت ہو، آج اللہ نے اس کو صحت و تندرستی دیا ہو، جوانی دیا ہو، طاقت دیا ہو، قوت دیا ہو، کل وہ جوانی نہ رہے، کل وہ طاقت قوت نہ رہے، کل وہ صحت نہ رہے. ہم نے خود ایسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ چلتا پھرتا انسان ایسے مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر اس سے شفا یاب ہونا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے. قد يمرض المريض، بہت ممکن ہے کہ ایک صحت مند آدمی بیمار ہو جائے. صحت و تندرستی جو جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو بیماری نقاہت کے اندر مبتلا کر دے، اور اگر کوئی آدمی طاقت اور قوت کا مالک ہے کل وہ کمزور ہو جائے گا. آئے دن نئے حادثات، نئی بیماریاں لوگوں کو اپنے چپیٹ میں لیتی جا رہی ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ آج کا دن جیسا ہے کل کا دن ویسا نہ ہو. وَتَزِلَّ الضَّالَّةُ، اور بہت ممکن ہے آج سواری ہے، آج پیسہ ہے، آج انکم اچھا ہے، آج یہ بیچ کر کے جا سکتا ہے، وہ بینک کا اکاؤنٹ تھوڑا خالی کر کے جا سکتا ہے، کل کا کیا بھروسہ؟ وہ آپ ہیں لیکن صحت ہے، تندرستی ہے، سب کچھ ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، سواری نہیں ہے، آپ کے پاس اخراجات نہیں ہے. کورونا سے ہم کو اللہ نے یہی سکھایا ہے کہ کیسے ایسے بڑے بڑے لوگ جو لاکھوں کروڑوں کا یعنی کاروبار کیا کرتے تھے، آج ان کی حالت یہ کہ گاڑی کے اندر پیٹرول بھرانے کا پیسہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ مارکیٹ میں میرے بھائیوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں. یہ تو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و احسان کہ ہلکا سا جھٹکا دے کر کے ہم کو فوراً نیوٹرل لینے کا موقع دے دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. لیکن آج بھی مارکیٹ میں آپ جائیں ہم سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ پڑے ہوئے بیچارے جو پہلے بہت خوشحال تھے، بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر گھوما کرتے تھے، آج بیچارے ٹو ویلر پہ چلنے پر مجبور ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی گارنٹی نہیں، آج تمہارے پاس مال ہے، آج تمہارے پاس ٹکٹ کا پیسہ ہے، آج تمہارے پاس ویزا کا پیسہ، آج تمہارے پاس حج پہ جانے کے لیے پیسہ، کل نہ رہے. اور پیسہ جتنا اسپیڈ میں آتا ہے اس سے زیادہ اسپیڈ میں جاتا ہے. پیسے کا پیر نہیں ہوتا ہے لیکن دوڑتا بہت تیز ہے، اڑتا ہے. وہ ہلکی سے کوئی بیماری آ گئی گھر کے کسی فرد کے اندر، اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے، ہم کو ہماری فیملی کو بیماریوں سے اللہ تعالی نجات عطا فرمائے، بیماریوں سے دور فرمائے. ہلکی سی بیماری اگر کسی کو گھر میں لگ گیا، 15 لوگوں میں سے کسی ایک کو کینسر کی بیماری ہو گئی، یا کسی کا لیور فیل ہو گیا، کسی کا پھیپھڑا فیل ہو گیا، کیا نوبت آتی ہے؟ پورا جمائی پونجی سب دوا اور اسی طرح ہاسپٹل کے چکر میں لگ جاتا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ آدمی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اگر آپ کو صحت دیا ہے، اس لیے اگر اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے تو اس کو غنیمت جان کر کے اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین گھر کی زیارت کے لیے چلے جائیے. وَتَعْرِضُ الْحَاجَةَ، اور بہت ممکن ہے کل کوئی ضرورت تم کو پیش آ جائے، کل تم کو کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے. میں نے بہت سارے عذر آپ کے سامنے رکھا کہ ایک وقت جو ہوتا ہے سب کے لیے ایک سامان نہیں ہوتا ہے. آج حالات اچھے ہیں، بہت ممکن ہے کل حالات اچھے نہ رہیں. اس لیے عقل مند مسلمان ہوئے، سمجھ بوجھ والا مسلمان ہوئے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دیا ہے، طاقت اور قوت دے دیا ہے اور سمجھ بوجھ دے دیا ہے اور اس کے پاس اللہ نے پیسہ بھی دے دیا ہے، تو ایسے بندوں کو، ایسے مسلمانوں کو اللہ کی نعمت چھپانی نہیں چاہیے. اظہار کر کے اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے وہ پیسہ اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لیے لگا دینا چاہیے. اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے اوپر حج فرض ہو جائے کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کو حج کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے رائے کی تائید کے لیے جبرائیل آیا کرتے تھے، جن کے رائے کی تائید کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا تھا کہ جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آج یہ مشورہ دیا ہے، ان کے مشورہ ایسا ہوا ہے تو ان کا مشورہ قبول کیا جانا چاہیے. اگر آپ دوسرا مشورہ قبول کرتے ہیں تو اللہ کو دوسرا مشورہ قبول نہیں ہے. یہ عظیم ہستی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں
اپنے دور خلافت کے اندر میں چاہتا یہ ہوں کہ میں کچھ لوگوں کو بستیوں کے اندر بھیج دوں حج کے ٹائم پہ، جب صاحب استطاعت لوگ، مالدار لوگ، صحت مند لوگ جن کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے وہ حج کرنے چلے گئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بستیوں کے اندر، شہروں کے اندر اپنے کارندوں کو، اپنے فورس کو بھیجوں اور یہ چیک کراؤں کہ وہ آدمی جس کے اوپر فَلْيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جِدَةٌ، کہ ہر وہ آدمی جو حج کرنے کے لیے جا سکتا تھا، اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، کوئی شرعی مجبوری نہیں تھی، پھر بھی اگر وہ حج پر نہیں گیا ہے تو میں اس کے اوپر جزیہ نافذ کر دیتا۔ اللہ اکبر! یعنی یہ شدت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو خلافت ان کے اصول تھا، تو اگر کوئی آدمی اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اور پھر بھی اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہو، حج پر نہیں گیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسے ٹیکس لینا چاہیے، اسے جزیہ لینا چاہیے، کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز کا جو اسلام کے اندر بہت بنیادی چیز ہے اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے۔ ایسا آدمی اگر فرد کا تارک بننا ہے کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود تو اس کے اوپر جزیہ نافذ کر دینا چاہیے۔ بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی رائے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی آدمی حج اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے اور حج نہیں کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال بہت بڑا گناہ ہے، گناہوں کا یعنی بہت عظیم ترین گناہ کا وہ تاریخ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے۔ اس طرح میرے بھائیوں بہت سارے ہمارے بھائی سوچتے ہیں ابھی تھوڑی مرنا، ابھی تو حج میرے اوپر فرض ہے نا، ابھی مرنا کہاں ہے، کر لیں گے انشاءاللہ، نیت ہے۔ اور وہ نیت کون جانتا ہے؟ جس سے آپ کو ملاقات کرنا ہے، جس کو آپ کو اپنی زندگی کا حساب دینا، وہ آپ کی نیت کو آپ سے اچھا جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیت ہے، بعد میں کر لیں گے، کل پرسوں، اگلے مہینے میں، اگلے سال ٹالتا رہتا ہے، ابھی تو بڑھاپا ہے۔ اب یہ سوچتا ہے، اس کو پتہ نہیں شیطان کہاں سے پٹی پڑھا دیا ہے کہ اگر مر گیا نا تو حج معاف ہو جائے گا۔ بھول جائیے، اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو آپ سے حج ساقط نہیں ہو سکتا، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے اوپر حج فرض رہے گا۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ آپ نے جان بوجھ کر کے ایک مستطیع ہونے کے باوجود آپ نے حج کو چھوڑ دیا جبکہ آپ کے اوپر فرض تھا، تو مرنے سے حج معاف نہیں ہوتا ہے، حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی۔ آپ کے ورثہ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی طرف سے وہ حج کرنے جائیں، آپ کی پراپرٹی اور آپ کی جائیداد کو بیچ کے کریں، اگر ان کے پاس اتنا استطاعت ہے تو۔ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے نظر مانا تھا کہ میں حج کروں گی، گویا نظر مان کر کے اس نے اپنے اوپر حج کو فرض قرار دیا تھا، تو چاہے استطاعت ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر فرض قرار دیا ہو یا آدمی نظر مان کر کے اپنے اوپر فرض قرار دیا ہو، وہ عورت کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے نظر مانا تھا کہ میں حج کرنے جاؤں گی، اور اس نے اپنی نظر پوری نہیں کیا ہے، اس نے حج نہیں کیا ہے، اور حج کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ افاحج عنہا، کیا میں اپنی اس ماں کی طرف سے جس کے اوپر حج فرض تھا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں یا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تم اس کی طرف سے حج کرو۔ اس کے بعد جو سمجھانے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، سمجھانے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج اور اسٹائل استعمال کیا ہے، آپ ذرا اس پہ سوچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عورت سن، تیرا کیا خیال ہے اگر تیری ماں کسی سے قرض لی ہوتی، کسی سے درہم و دینار ادھار لی ہوتی اور وہ قرض لے کر کے تیری ماں مر جاتی، واپس نہ کی ہوتی، تو بتا تو کیا کرتی؟ دوسرے کا مال لے کر کے، دوسرے کا قرض لے کر کے، دوسرے کا حق لے کر کے وہ چلی گئی، دینے کی نیت تھی اس کی لیکن اس کو موقع نہیں ملا، وہ چلی گئی، تو کیا کرے گی؟ تو اس عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کی طرف سے قرض ادا کروں گی، اس لیے کہ قرض کے بغیر میری ماں کی معافی کا سوال نہیں ہوتا ہے۔ قرض آدمی اگر لے کے مر گیا ہے تو جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہو جاتا، جب تک وہ پھنسا رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تو جب بندے کا قرض لے کر کے، لوگوں کا قرض لے کے تیری ماں مری ہے تو اس بندوں کے حق کو ادا کرے گی، فقض اللہ، تو اللہ رب العالمین کا حق کو پورا کر، فإن اللہ احق بالوفا، تو اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ حقدار ہے، لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرضہ پورا کیا جائے۔ اس کا قرضہ کیا ہے؟ حج ہے۔ تو جیسے لوگوں کا یعنی قرض پورا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا ہو، استطاعت والا ہو گیا ہو، پھر بھی وہ حج نہیں کیا تو اس کے ورثہ پر حج کرنا یہ واجب اور ضروری ہوگا اگر وہ استطاعت کے مطابق ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ چند حج کے فضائل اور اس کے لیے بنیادی ترغیبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حج میرے بھائیو فرض ہونے کی کیا کیا شرطیں ہیں، چند منٹوں کے اندر میں اس کو بیان کر کے اس عنوان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ایک آدمی کے اوپر حج کب فرض ہوتا ہے؟ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ
یہ ہے کہ آدمی اسلام والا ہو، مسلمان ہو. اسلام کا ہونا شرط ہے. اگر کوئی وہ آدمی جو مسلمان نہیں ہے، جو کلمہ نہیں پڑھا ہے، تو وہ اس کے لیے حج نہیں ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اور وہ حج کر بھی نہیں سکتا ہے. اور اگر بائی چانس کسی طرح حج کر لے تو اس کے حج کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا گورنر بنا کر کے، اور کہا دیکھو وہاں اہل کتاب ہیں، ان کو تو دعوت دینا اسلام کی طرف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرانا. اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، شہادتین کے اقرار کر لیتے ہیں، تو پھر ان کو بتانا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض قرار دیا ہے. شہادتین کے اقرار نہیں تو نماز نہیں. شہادتین کے اقرار ہو گیا تو دوسرے اسٹیپ پہ آپ کو نماز پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد ان کو بتانا کہ اللہ رب العالمین تمہارے مال میں سے سال بھر کے بعد 2.5% اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے. اگر وہ مان لیتے تو ان کو کہنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر زندگی میں ایک بار، اگر تم میں سے کوئی صاحب استطاعت ہے تو زندگی میں ایک بار اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے. تو حج کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو. اگر کوئی غیر مسلم حج کرتا ہے تو اس کے حج کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. اسی طرح میرے بھائیو دوسری چیز یہ کہ آدمی عقل مند ہو، عاقل ہو. مجنون اگر ہے، پاگل اگر ہے، اس کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر حج کرنا فرض نہیں ہوتا ہے، اور اس کو حج کرنے کے لیے حکم بھی نہیں دیا جائے گا، اس کو ترغیب بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہے. تیسری شرط میرے بھائیو بلوغت ہے. بلوغت مطلب جوان ہو گیا ہو، مونچھ نکل گیا ہو، داڑھی نکل گیا ہو، بلوغت کی نشانیاں اس آدمی کے اوپر آ گئے ہو. جوان انسان بالغ ہونا ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حج کرنے چلا گیا، وہ بچہ تھا، بالغ ہونے سے پہلے تھا، اور وہ حج کرنے چلا گیا ہے، تو اس کا حج ہو جائے گا. وہ حج صحیح ہے، لیکن وہ حج نفلی حج اس کا ہوگا. جب وہ بالغ ہوگا دوبارہ، جب وہ بڑا ہو جائے گا، اگر اس کے پاس صحت ہوگی، اگر اس کے پاس پیسہ ہوگا، صاحب استطاعت ہوگا، تو اس کے اوپر دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا. کیونکہ وہ بچپن کا کیا ہوا حج، وہ اس کا فرض حج کو ساقط نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رفع القلم عن ثلاث. 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو منع کر دیا کہ ان کے بارے میں مت لکھنا. رفع القلم عن ثلاث. 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھوا دیا ہے. ان میں سے پہلا انسان النائم حتی یستیقظ. پہلا وہ آدمی جو سو گیا ہے، جب تک وہ بیدار نہیں ہوگا، جب تک اس کے سونے کی حرکات کو لکھا نہیں جائے گا. سونے میں آدمی پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، اس کا دماغ کہاں جاتا ہے، کیا کیا سوچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی جو سویا ہے جب تک بیدار نہیں ہو جائے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا جاتا ہے. وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. اور دوسرا وہ آدمی جو بھی بچہ ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا بچے کے بارے میں کچھ نہیں لکھا جاتا، کیونکہ نابالغ بچہ یا نابالغ بچی یہ مکلف شریعت کی نہیں ہے. شریعت کی پابندی اس کے اوپر ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ جو نماز کا معاملہ ہے، کوئی ایسا نہ کہ جب اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہے تو 7 سال پہ اور 10 سال پہ حج یعنی نماز پڑھنے کی ترغیب کیوں دی جاتی ہے. گرچہ حج یعنی نماز 10 سال پہ یا 7 سال پہ فرض نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ بالغ ہونے کے بعد فوراً جو اس کے اوپر حج یعنی نماز فرض ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ پہلے سے کرنی پڑتی ہے. 13 سال میں 14 سال میں بچہ بالغ ہو گیا، اب اگر آپ نے اس کو پہلے دعائیں نہیں سکھایا ہے، نماز کا پابند نہیں کیا ہے، نماز کی ٹریننگ نہیں دیا ہے، نماز کے آداب نہیں بتائے ہیں، تو 14 سال 13 سال جیسے بالغ ہوگا تو فوراً وہ چیزیں نہیں کر سکتا ہے. اب اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے، وہ شریعت کا مکلف ہو گیا ہے، اور نماز کو اگر ادھر تدھر بدر کر کے نماز پڑھے گا تو پھر ایسی صورت میں گنہگار ہوگا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تیسرا وہ آدمی عن المجنون حتی یعقل. تیسرا وہ آدمی جو مجنون ہے، جو پاگل ہے، جس کے اللہ تعالیٰ نے عقل کو چھین لیا ہے. جب تک اس کو عقل نہ آ جائے جب تک وہ آدمی بھی شریعت کا مکلف نہیں ہے. چوتھی شرط میرے بھائیو آزاد، یعنی آدمی آزاد ہو. اب تو آزاد و غلام کا تصور ہی مٹ گیا ہے. بہت کم علاقوں میں ایسے ہوگا جس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو جیل کے اندر بند ہے بیچارے، وہ ایک طرح سے قید ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں. لیکن یہاں جو آزادی سے مراد ہے وہ غلام کے مقابلے میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بچہ ایما سبین حج، جو بچہ حج کر لیتا ہے نابالغ ہونے پر، اس کے بعد پھر بالغ ہوتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ دوبارہ حج کرے. اور اسی طرح جو بھی بندہ یعنی جو بھی غلام حج کر لیتا ہے جبکہ وہ غلام تھا، جب وہ آزاد کر دیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر دوبارہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے. تو گویا یعنی
غلام کے اوپر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ غلام کسی کے ماتحت میں ہوتا ہے، غلام کسی کے بس میں ہوتا ہے، غلام کی اپنی کوئی اچھا، غلام کی اپنی کوئی مرضی، غلام کی کوئی اپنی چلتی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر غلام غلامی کے ایام میں حج کر لیا ہے تو اس کا حج تو ہو جائے گا، لیکن وہ حج جو ہوگا وہ نفلی حج ہوگا۔ آزاد ہونے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت بنتا ہے تو اس کے اوپر حج کرنا واجب ہوگا، اور یہ حج فرد ہوگا میرے بھائیوں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں شرط لگایا، وہ یہ کہ آدمی کے پاس مالی اور بدنی استطاعت ہو، یعنی مال کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشحال کیا ہو، یعنی اتنا نان نفقہ جو اس کے ذمہ ہے لوگوں کو دینے کے بعد وہ آرام سے حج بیت اللہ جا سکے اور وہاں سے واپس آ سکے۔ تو ایک مال کی استطاعت ہونی چاہیے اور دوسرا بدن کی استطاعت ہونی چاہیے، صحت و تندرستی والا آدمی ہو۔ اگر کسی آدمی کے پاس مال بہت زیادہ ہے لیکن صحت ہی نہیں ہے، اس کے پاس تندرستی نہیں ہے، وہ بہت ضعیف ہو گیا ہے یا دائمی ایسی بیماری کا شکار ہو گیا ہے کہ اس کے لیے وہاں جانا ناممکن ہے، تو مال ہونے کے باوجود بھی، دولت مند ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن صحت و تندرستی والا ہے، جوان ہے، اٹھا کٹا ہے، تندرست ہے، تو بھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط یہ بھی لگایا ہے کہ حالات امن والے ہونے چاہیے، پرسکون ماحول ہونا چاہیے، یعنی کہیں راستے میں کوئی خطرات نہ ہو، کسی یعنی فوج کا یا کسی ملک کی طرف سے کوئی دباؤ نہ ہو، راستے میں کوئی خطرہ نہ ہو، پرامن طریقے سے آدمی جائے، اور پرامن طریقے سے اگر آ سکتا ہے تو وہاں چلا جائے، اور اگر وہاں پہ کسی کی طرف سے رکاوٹ ہو، کوئی خطرہ ہو یا کوئی پابندی ہو، تو مال ہونے کے باوجود بھی، صحت ہونے کے باوجود بھی، مسلمان ہونے کے باوجود بھی، بالغ ہونے کے باوجود بھی، آزاد ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے کورونا وائرس کے اندر پابندی لگ گئی تھی کہ وہاں بس لمیٹڈ لوگ جائیں گے گینے چھونے، تو ان کے اوپر یہ حج فرض نہیں ہوگا۔ کوشش کیے لیکن اگر وہ نہیں کر سکے تو ایسی صورت میں وہ ان کے اوپر، اگر وہ اسی حالت مر جاتے تو گنہگار، لیکن ٹرائی کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری شرط یہ بھی رکھا عورتوں کے تعلق سے، خاص طور سے عورتوں کے لیے اس طرح شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی محرم ہونا چاہیے، کوئی ایسا رشتہ دار اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کا بھائی ہونا چاہیے، اس کا بیٹا ہونا چاہیے، اس کا باپ ہونا چاہیے، اس کے نانا نانی، اس چاچا وغیرہ ہونا چاہیے، قریب ترین رشتہ دار جن کو محارم کہتے ہیں۔ عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی شرط میں سے ہے۔ اگر کوئی کسی عورت کے پاس تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں، تمام شرائط اس کے اندر ہیں، لیکن اس کا کوئی محرم نہیں ہے، تو اسی صورت میں اس کے اوپر حج فرض نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں میرے بھائیو حج کی فرضیت کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو اس قابل بنائے، اتنی استطاعت، اتنی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو دے کہ ہم تیرے گھر کی زیارت زندگی میں کم سے کم ایک بار کر سکیں۔ اللہ رب العالمین اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو تیرے بندے حج کر چکے ہیں، چاہے یہاں دنیا کے اندر بحیات ہیں یا اللہ رب العالمین بردک کے عالم میں چلے گئے ہیں، اللہ تعالی ان کے حج کو قبول فرمائے، اور یہی عبادت اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنایا۔ اور ہم میں سے ہمارے وہ احباب جو اس سال حج پہ گئے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے، حلال طریقے سے اللہ رب العالمین کو امن و سکون کے ساتھ جانے کی اور امن و سکون کے ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ان کو واپس لائے۔ اور اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ ارادہ کیے ہیں لیکن کچھ پابندیاں ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں، اتنی لمبی مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے دنیا کے اندر، لیکن وہاں جگہ تنگ پڑ جا رہی ہے، سہولتیں کم پڑ جا رہی ہیں، انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے کوٹے محدود ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین جو ہمارے بھائی پریشان ہیں، ہر سال فارم بھرتے ہیں، ہر سال کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا فارم ریجیکٹ ہو جاتا ہے، رب العالمین ان کی باری جلدی لگا دے۔ آمین۔ اللہ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔